اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، کاش کہ میں پہلے گندی طرف ہی میرے اپنے ویڈیو ڈالتا۔ ان 4 سالوں میں دنیا میں تہلکہ مچ جاتا، اس واسطے کہ میں نے ویڈیوز میں ایسے چیلنجز دیے جو اور کرسچن اور ہندو بھی نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ اب اس بار میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھو آسمان کی طرف ہر آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، جبکہ رام کی ایودھیا میں پیدائش ہوئی، کہہ رہے ہیں پیدا گاڈ نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا گاڈ نہیں مرتا۔ یہ گاڈ کی صفت ہے، سپیریٹی ہے۔ اور پھر جیسس پیدا ہوئے اور مر گئے سمجھ رہے ہیں، ان کو جو ہے کروسیفائڈ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ 3 دن مر گئے تھے بول رہے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ اٹھ گئے بول کے بتا رہے۔ یہ بھی حقیقت نہیں ہو سکتی، گاڈ نہیں مرتا، نہ تو گاڈ جیتا پیدا ہوا نہ تو مرا، نہ مرے گا، صرف انسان مرے گا اس دنیا میں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کا حصہ تم چیک کر لو۔ اللہ کہہ رہے یہودی اور جو اور کرسچنس بار بار اسلام کے خلاف بولیں گے، اور تم جا کے ویب سائٹ پہ دیکھو، روزانہ ایک دشمن ایک نیا ویڈیو بناتا ہے۔ اب کی بار جو ہے ایک ایسا گندا میوزک والا گانا بنایا، جبکہ اس کا نام جوسف ہے۔ جوسف مسلم ہے نام، اس کو نہیں معلوم۔ جاکب مسلم ہے، یعقوب اور یوسف علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام مسلم سے ہے، وہ یہودی بھی نہیں ہے، کرسچن نہیں ہے، مگر وہ جوسف کو نہیں معلوم کہ اس کا نام مسلم ہے، اور اس نے ایک گانا بنایا اللہ کے خلاف، جبکہ اللہ یوز کرنے والے کرسچنس ہیں، کاپٹک کرسچنس جو ایجپٹ میں ہیں، وہ بھی نہیں جانتا وہ۔ اسی طرح میں نے کل ایک یہاں پر 34 اسٹریٹ پہ کاپ ہے یا نہیں معلوم سیکورٹی گارڈ ہے، اس کو میں نے کہا کہ دیکھ اسلام کو تو حقیقت میں سمجھ لے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تجھے کتاب ہی نہیں دی، بس یہ ایک لفظ کافی تھا اس کو۔ اس نے کہا اچھا میرے کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس بھی گروپس ہیں۔ میں نے کہا دیکھ اب تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پارک میں بیٹھا ہوا تھا یہودی، چھوٹی سی ٹوپی لگا لے کے، بلو کلر کی چھوٹی سی یہاں پر جو لگاتے ہیں وہ لوگ، ان کے پاس بھی گروپس ہیں، وہ بھی ہماری کتاب والے ہیں۔ کرسچنوں کے پاس بھی گروپ، وہ بھی ہماری کتاب والے ہیں، کیونکہ اللہ نے دی تھی۔ ہم مسلمانوں کے پاس بھی جو ہے شیعہ اور سنی اور جو ہے احمدی، اس طرح سے بے شمار گروپس ہیں ہمارے پاس بھی، مگر اللہ تعالیٰ تجھے ڈیفینیٹلی جنت میں ڈالے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھا۔ اللہ سے جا کے بات کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پہ تھے، لیکن تجھے نہ تو جنت دکھا سکے، نہ تو جو دوزخ بتا سکے، نہ وہ گئے وہاں تک۔ اب جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے، وہ کتاب انہوں نے دی نہیں، تو تم جنت کا پروف کر نہیں سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں گئے بول کے نہیں بتا سکتے پہلے، جب تک وہ دنیا میں تھے۔ اللہ اٹھا لیا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ پھر بھیجے گا، وہ پھر شادی کریں گے، اور اس واسطے جو ہے 28 یا 32 سال تک وہ دنیا میں تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، مطلب وہ اصل ایج ختم ہو گئی انسان کی جوانی کی۔ خیر پیغمبر ہے آپ تو 60 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے ان کے اوپر، تو پھر وہ آئیں گے، شادی کریں گے، وہ مریں گے ہماری طرح، کیونکہ ہر جاندار چیز کو مرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اچھا تو وہ مان گیا، جیسی بات ہو گئی الحمدللہ۔ اسی طرح میں نے ایک جوہا وٹنس والے کو بھی بتایا، کتاب ہی نہیں دی، تو میں جب بھی ان کو کتاب نہیں دی بتا رہا ہوں، الحمدللہ میری بات غور سے سنیں۔ اگر میرا مسلمان یہی 4 سال پہلے سے میں ادھر ڈال کے ویڈیو پہ کوئی درد مند ہوتا جس کو جو ہے واقعہ آخرت پکڑنی، اب دیکھو مسلمان ہیں تم گندی مووی دیکھ رہے، گناہ معاف کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ جو دشمنی چل رہی ہمارے اندر، جو جلس ہے، ذاکر نائک کے ویڈیوز کو جو ہے تبلیغی جماعت والے جو ہے ویڈیو بنا کے بتا رہے کہ ذاکر نائک تبلیغی جماعت کی دکان بند کرنا چاہ رہا، اور ذاکر نائک میں ایسی طاقت ہے؟ یہ چھوٹے خیالات کی ہے، یا تبلیغی جماعت کا کام رک جائے گا، یہ چھوٹے خیالات، ہر کوئی اپنی جگہ کام کر رہا۔ لیکن میرے بھائی ایک دوسرے سے نفرت چھوڑو، اسلام میں دعا کرو اپنے بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے، نفرت نہیں رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو جلا دے گا۔ کسی سے مت رکھو نفرت، چاہے وہ شیعہ ہو یا احمدی ہو، لیکن تم اتنا بتا سکتے ان کی وجہ سے مذہب ہمارا کمزور ہو رہا۔ اس واسطے میں اپنے ویڈیوز میں بولتا ہوں، کاش کہ تم یہ چھوٹی چھوٹی مٹھی بھر کے جو ہے اپنے مذہب بنا لے کے جو اسلام کا نقصان کر رہے ہیں، وہ تمہارا نہیں بلکہ بڑا نقصان اسلام کا ہو رہا، کیونکہ اگر اتحاد ہوتا تو بہت کچھ کام ہوتے ہمارے سے، اللہ فیصلے بھی اچھے کرتا تھا۔ اچھا تو اب اس میں جو میں پوائنٹ بتایا کہ دیکھو آسمان سے انسان زمین پہ آیا، اور جو ہے رام جو ہے ایودھیا میں دفن پیدا ہوا تھا، وہیں 6 پیدائش کی جگہ۔
اب آپ سوچو یہ پھر آسمان پہ کیوں اٹھا رہے ہاتھ؟ کوئی ہر کوئی کیوں ہاتھ پہ اٹھا رہا جبکہ گاڑ زمین پہ پیدا ہوتا؟ یا عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ ہی پیدا ہوئے اور زمین پہ سے اٹھا لیے گئے، تو پھر آدمی یہاں پر ہی بیت لحم میں جو ان کی خبر ہے مر کے وہاں دفن کیے جیسا بتا کیوں رہا ہے؟ وہاں کیوں جا رہے ہیں پھر یہ بیت لحم کو یہ کرسچنس؟ بہرحال انسان ہر کوئی آسمان پر ہاتھ اٹھاتا ہے کیونکہ آدم کی اولاد ہیں ہم، اس واسطے ہم زبانوں میں بڑھ گئے، ہم لینگویجز میں بڑھ گئے اور کنٹریز میں بڑھ گئے، کلر میں بڑھ گئے، لیکن یونائٹڈ ہم نہیں ہو سکے۔ میرے بھائی میں کیوں بنا رہا ہوں یہ بات میرے نوجوان بچوں کو لیے؟ میرے نوجوان تم ایک بار ڈیسائیڈ کر لو کہ مجھے گندی فلم نہیں دیکھنی ہے، اللہ جانتا آپ کے فیصلے ایسے کرے گا اللہ کہ تم جو ہے دنیا کے اندر بھی ہیرو رہو گے، بعد میں بھی ہیرو رہو گے، صلاح الدین ایوبی جیسے بنو گے تم انشاءاللہ العزیز۔ میرا دعویٰ ہے میں نے اپنی زندگی کو بابری مسجد شہید ہونے کے بعد تبدیل کر لی۔ آج اللہ کے فضل سے میں اتنا مطمئن ہوں میری اپنی زندگی سے، میں پورے مذہب چیک کرتا ہوں اور تمہیں وہ حقیقت دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہاری جنت دے دے گا، کھول دے گا یہاں تک کہ نشانی پہ بتا دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہاں میں نے ویڈیوز میں کئی بتایا کہ دیکھو جو شکر میں اور نمک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1,25,000 بار پڑھے تو مگر کوئی پڑھ کے میرے کو بتایا بھی نہیں آج تک۔ خالی دل ایسا بہلا رہے دنیا میں، دل کا بہلانا دنیا کے اندر۔ اب تمہاری دیکھو دل تمہارا ایک کشتی ہے، تمہارا دنیا جو ہے سمندر ہے سمجھو، تم نے اگر سے یہ دل کی کشتی کو سوراخ کر دیا اور یہ دنیا کی جتنی بھی لذتیں اس میں بھرنے لگی تو تمہاری کشتی ٹوٹ جائے گی، چاہے تم وہ سیکس کی سمجھو، چاہے تم اس کی اندر فیمس ہونے کی سمجھو یا پیسے کی سمجھو، یہ محبتیں داخل ہوگی تو گئی۔ میرے بھائی کیا کرو گے بعد میں جب تم مر جاؤ گے؟ تو کیا کرو گے؟ یہ سب نہیں چلے گا وہاں۔ ایک انسان دنیا میں آیا یہاں کے گھر میں جو سامان ہے تم وہاں کے گھر میں نہیں لے جا سکتے، وہاں کا گھر جو تمہارے کو ملے گا اس کے اعمال بنانے پڑیں گے، وہاں کے ضروریات تمہاری اور ہوگی، یہاں کے جیسے فرنیچر نہیں ہوگی، یہاں تم کو ویڈیو کی یا جو ہے تمہارے کو کیمرے کی یا پھر جو ہے تمہارے کو ٹی وی کی ضرورت پڑے گی تمہارے اپنے گھر میں، مگر وہاں کے اعمال کے لیے تم کو کسی ایک کو مسلمان بنا لو، ورنہ دشمنی تم کسی سے کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا اور پھر اللہ تمہیں پکڑ لے گا۔ دعوت کا کام کرو گے تو رک جاؤ گے تم ہر برائی سے، گناہوں سے، اور جذبہ ہوگا تم کو کہ میں یہاں سے دنیا سے کامیاب جاؤں اور دوسرے کو بھی کامیاب لے جاؤں۔ جو آدمی کسی کو بچانا چاہتا ہے سمندر میں، یا گر گیا تو بھنور میں، یا گر گیا تو جو ہے ایک تالاب میں، کنٹے میں یا ریور میں بچانا چاہتا ہے، وہ ہاتھ پیر برابر مارتا ہے، ویسے ہی اللہ کے دین کے لیے مان لو ہاتھ پیر۔ انسان سب ہاتھ اوپر ہی اٹھا رہے ہیں، اپنی زبانیں الگ ہے، انسان زمین کے اوپر زبان بنا لیا، زمین کے اوپر ملک بنا لیا، زمین کے اوپر کلر کے فرقے بنا لیا، مذہب کے فرقے بنا لیا، لیکن آسمان کے اوپر سب ہاتھ اٹھا رہے، سب ایک ساں اوپر جا رہے ہاتھ، سب کا گھر ایک ہی ہے، اللہ کے سامنے کا ٹھہرنا۔ اور جس نے یہ سوچ لیا کہ واقعی مجھے دین کا کام کر کے دنیا میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے پورے راستے کھول دے گا۔ دیکھو میں ایک بات سے بات ختم کروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے بھوک سے، لیکن دشمن بولتا ہے کہ آپ خالی عورتوں کے ساتھ انجوائے کریں جیسا، یا گندی باتیں ہی کر رہا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے کبھی نہیں بولا ہو۔ ہمارے بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے کوڑے مارے جا رہے، ریت میں تپتا ہوا جو ہے ڈال کے مارا جا رہا، آپ عہد کریں، وہ کوئی نہیں بولنا چاہ رہا یہ غیر جو اور کرسچن نہیں بولے گا، وہ تم کو بھی نہیں معلوم مسلمانوں کو۔ ابھی ایک خاتون کا، خیر اور بہت سارے صحابہ کو تکلیف دی گئی دین کے اندر، ایک خاتون کا قصہ بتاؤں، سری لنکا کی ہے، اس نے اپنے والد کو بتایا کہ جی میں مسلمان ہو گئی، 3 بجے رات کو گھر سے نکال دیا عورت کو۔ سوچو عورت کو اگر سے باہر رات میں نکال دیا گیا تو محفوظ رہ سکتی ہے؟ اتنی نفرت ہوتی ہے مذہب سے ہمارے یہاں، جتنے بھی مذہب میں آ جاتے ہیں اسلام میں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، گھروں سے نکال دیتے ہیں، جاب سے نکال دیتے ہیں، مسجدیں جلا دینا چاہتے ہیں۔ نفرت پھر کیوں؟ پھر تم کہتے ہو کہ ہم پیس کا دعویٰ کرنے والے ہیں، بول رہے کہاں ہے تمہارے پاس پیس؟ جب ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو نفرت کیوں بتا رہے پھر تم؟ ایک کرسچن جو ہے ابارشن کرا رہا تو تم کو کیوں نہیں سمجھ رہے وہ مار دے رہا بول کے، گانا بھی یوز کر رہا ہوں، وہ دنیا میں انسان کو نہیں لانا چاہ رہا بلکہ سوچ رہے۔ اب چائنا کے اندر ہے، ایک بچے سے دوسرا بچہ پیدا کرنے کی اجازت کیوں مل گئی؟ 2 بچے کی،
کیونکہ وہاں بوڑھے ہو جا رہے ہیں. ایک بچہ بولے تو پرانے ضعیف ہو جا رہے ہیں وہ لوگ, اور ان کا نئے جنریشن کی ان کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے انسان ریسائیکل کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے گے کا جو ہجڑے یا نامردوں کا جو بستر ہونا ہے اس میں بچے نے پیدا کر اس واسطے منع کیا اللہ. عورتیں عورت کے ساتھ جاتی ہے وہ بھی منع کر دیا. یہاں اتنی گندگی ہوتی ہے کہ میں اپنے ویڈیوز میں نہیں بتا سکتا. اگر تم نکل جاؤ گے اس سے, خالی دماغ کو بنا لو نہیں مجھے گناہ نہیں کرنا ہے, دل کو لگا دو اللہ کے راستے پہ, یہ کشتی ہے تمہاری, یہ دنیا کی محبت چھوڑ دو, اس میں پیسہ ہے, شہرت ہے, عورت ہے, سب کچھ ہے, بس وقت ختم ہونے کا ہے. یہ بات رکھ لو تم یہ کشتی کے اندر تمہاری, یہ دل کی کشتی میں رکھ لو اور کہو کہ میں اللہ کا ہو جاؤں گا, اللہ کے لیے دین کی دعوت. اس سے بڑھ کے تمہاری بچاؤ کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی راستہ نہیں ہے اسلام میں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہیں بھی پکڑے گا اللہ تعالیٰ, کہیں بھی پکڑ سکتا ہے تم کو, کوئی نہ کوئی بات پہ پکڑے گا, مجھے بھی پکڑے گا. میں بھی ڈرتا ہوں اللہ سے. اللہ ہم سب کو بچا لے, انسانیت کو بچا لے, شیاطین جنات کو بھی بچا لے. اللہ ہم کو پھر سے فرشتوں جیسی صفتیں عطا کر. اللہ تو نے ہماری اچھی مخلوق کر کے تعریف کی ہے قرآن کے اندر. تم بہترین امتوں کا ہے, تو نے رحمت اللہ عالمین کے جو ہے ہم چاہنے والے ہیں. تو اے اللہ یہ جو فرقوں میں بٹ کے جماعتیں بنا کے ایک دوسرے سے نفرت کریں یہ ختم کر اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.